نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض و موت میں کہا تھا کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو نصرانیوں پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اپنے انبیاء کی قبروں کے پاس آگے لوگ سجدہ کرتے تھے، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں پر نصرانیوں پر لعنت بھیجی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس روایت کی راویہ فرماتی ہیں یحذر ما صنعوا، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کہا یحذر ما صنعوا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ان پر لعنت بھیجنا نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ان کو خبر دینا نہیں تھا کہ انہوں نے ایسا کیا، نہیں، یحذر ما صنعوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا تاکہ میری امت ایسا نہ کرے، جیسا ان لوگوں نے کیا میری امت ایسا نہ کرے، کیونکہ یہ توحید میں اس سے کمی ہوگی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اللہ میری قبر کو وثن مت بنانا جس کی پوجا کی جائے، جس کی پرستش کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تھی کہ میری قبر کو وثن نہ بنانا۔ وثن کا مطلب کیا ہے بھئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، جتنے بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے، ان سب کی دعوت کا مقصد توحید ہی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ساری امتوں کے اندر ایک رسول بھیجا۔ مقصد کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس قوم کے لوگ، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور وہ طاغوت سے بچیں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تعالى في كتابه العزيز وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یا غلام اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اخرجہ الترمذی وصححہ الالبانی۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد بھی واضح کر دیا کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ کوئی بھی حکمت والا عقلمند شخص دنیا میں سے بھی اگر کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے کہ یہ کس کام کے لیے ہم نے یہ چیز بنائی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا، انسانوں کو بنایا، جناتوں کو، فرشتوں کو، یہ ساری چیز مخلوقات کو بنایا، مگر انسان اور جنات ان دونوں کو بنانے کے پیچھے اللہ رب العالمین نے اپنا مقصد حقیقی کو واضح کیا اور کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں اور جناتوں کی پیدائش کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ گویا کہ انسان اور جنات کی پیدائش صرف اس ناطے ہوئی ہے تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی عبودیت کو انجام دیں، اس کی بندگی کریں، اس کی پرستش کریں، اس کی عبادت کریں۔ کیا عبادت کے لیے فرشتے کافی نہیں تھے یا آسمان و زمین کافی نہیں تھے عبادت کے لیے؟ کیونکہ دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، چاہے آسمان ہو، زمین ہو، پہاڑ ہو، کیڑے مکوڑے ہوں، چرند پرند ہو، سب کے سب اللہ رب العالمین کی تسبیح کرتی ہیں، اس کا گن گاتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کہ دنیا کے اندر جو بھی چیز ہیں مگر سب کے سب وہ کیا کرتی ہیں؟ اللہ رب العالمین کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، بس فرق یہ ہے کہ ہم اور آپ سمجھ نہیں پاتے۔ اسی لیے فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، جب اللہ رب العالمین نے انسان کو بنانا چاہا تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ کیوں ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جو زمین میں جا کر کے فساد برپا کریں گے، خون ریزی کریں گے، یہ سب کام کر کیوں بنا رہے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔
قرآن میں اللہ رب العالمین نے جو انسانوں کو پیدا کرنے کا جو مقصد بیان کیا وہ یہی ہے، اِنَّا یعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اِنَّا یوحدون، عبادت بہت سے لوگ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی، مکہ کے لوگ بھی کرتے تھے، مکہ کے لوگ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، آپ کو جب بھیجا گیا، اس وقت مکہ کے لوگ بھی نبی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے۔ تو اس آیت میں جو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ تاکہ وہ میری عبادت کریں، اس لیے ابن عباس نے کہا کہ نہیں، عبادت سے مراد تاکہ وہ میری توحید کے گن گائیں، تاکہ وہ میری وحدانیت کا اظہار کریں، تاکہ وہ مجھے عبادت کے ساتھ تنہا تنہا یکا اور اکیلا سمجھیں، یہ اس کا معنی ہے۔ ورنہ دنیا کے اندر کون سے ایسے دین اور دھرم والے ہیں جو اپنے من گھڑت یا محرف طریقوں سے اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے؟ سب کرتے ہیں، مگر جب توحید کی بات آتی ہے تو توحید میں آپ اکثر کو پیچھے پائیں گے، اکثر لوگوں کو پیچھے پائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثر لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہوتے ہیں، یعنی ایمان ہے اللہ رب العالمین پر، مگر اس کے باوجود ان کے یہاں شرک موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ توحید جس کی خاطر، صرف عبادت کی خاطر نہیں، توحید کی خاطر انسانوں اور جناتوں کو وجود بخشا گیا ہے۔ انسانوں اور جناتوں کی پیدائش یہ اس ناطے ہوئی ہے تاکہ وہ اللہ رب العالمین کو یکتا و تنہا مانے، صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں، وہ اللہ رب العالمین کی توحید پر قائم رہے۔ گویا کہ توحید ہی کی خاطر یہ ان سب کی پیدائش، انسان ہو چاہے جنات ہو، ان سب کی پیدائش توحید کی خاطر ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین کے وجود پر آج کل بہت سی باتیں ہو رہی کہ اللہ رب العالمین موجود ہے یا نہیں موجود ہے۔ آپ نے ابھی جلدی سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا ڈیبیٹ وغیرہ۔ اب یہ ایک تعجب کی بات ہے کہ کوئی شخص کیسے اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کیسے کر سکتا ہے۔ ایک بدوی دیہاتی شخص سے پوچھا گیا اللہ رب العالمین کے وجود کے بارے میں، تو اس دیہاتی نے جواب دیا البعرۃ تدل علی البعیر، کہ بعرہ جو ہے یعنی گوبر، میگنی، بکری اور اونٹ وغیرہ کے پیخانے یہ دلالت کرتے ہیں، یہ رہنمائی کرتے ہیں کہ اونٹ ادھر سے گزرا ہے۔ اگر آپ اونٹ کا پیخانہ وغیرہ موجود ہے تو اس بات کا ثبوت ہے کہ اونٹ یہاں سے گزرا ہے۔ بکری کی ریگی موجود ہے، اس کا مطلب بکری یہاں آئی تھی۔ ایسے ہی پیروں، اس نے کہا کہ پیروں کے نشانات یہ گواہی دیتے ہیں کہ کوئی انسان یہاں سے گزرا ہے۔ اگر آپ چلیں دھول مٹی والے راستے پر تو پیر کے نشان پڑتے ہیں، تو اس نے کہا کہ پیروں کے نشانات یہ گواہی دیتے ہیں کہ کوئی مسافر ادھر سے گزرا ہے۔ تو یہ پوری دنیا، یہ مخلوق، یہ کائنات، یہ تمام کے تمام چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا بھی موجود ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اللہ رب العالمین کے وجود کے تعلق سے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دنیا کے اندر مختلف زبانیں موجود ہیں، مختلف قسم کی بولیاں موجود ہیں، لوگوں کی مختلف آوازیں ہیں، ہر آدمی کی آواز الگ الگ ہے۔ انسانوں میں سے سارے انسانوں کی آواز ایک جیسی نہیں ہے، ہر انسانوں کی آواز میں فرق ہے، ان کے بولنے کے طریقے میں، ان کے بولنے کے طرز میں فرق ہے، زبانوں میں فرق ہے، چرندوں پرندوں کی زبانوں میں فرق ہے۔ یہ سب ساری چیزیں، یہ سب فرق اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کوئی ذات ایسی ہے جو بہت ہی باریک بھی ہے، جس نے ان سب کو بنایا ہے اور ان تمام کے فروق کے ساتھ بنایا ہے۔ اور بھی اللہ رب العالمین نے تو قرآن میں کہا ہی ہے کہ تمہاری مختلف زبانوں کا ہونا، تمہارے مختلف رنگوں کا ہونا۔ آپ دیکھیے دنیا کے اندر اس وقت تقریباً 6 ارب سے اوپر کی آبادی ہے۔ ایک آدمی کو ڈھونڈیے کہ ایک ہو بہو اسی جیسا کوئی دوسرا آدمی ہو تو شاید 1-2 آدمی مل سکتے ہیں۔ اب تو 6 ارب سے اوپر کی آبادی میں ایک شکل کا 2-3 آدمی نہیں پائیں گے آپ۔
کیونکہ کبھی کبھی جڑواں بھائی ہوتے ہیں ہم شکل، ان میں بھی فرق ہوتا ہے، مگر جو لوگ ان کے ساتھ نہیں رہتے وہ نہیں جان پاتے۔ تو یہ سب چیزیں گواہی دیتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کے وجود پر، اس کے موجودگی پر۔ اور بھی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اللہ رب العالمین کے وجود کے تعلق سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ تصور کیجئے کہ ایک محل ہو، اوپر سے مکمل سفید چاندی، اندر سے اس میں سونا و چاندی، وہ مکمل طور سے پیک ہو، بند ہو، کسی طرف سے کھلا ہوا نہ ہو، اس میں سے ہوا کا گزر بھی نہ ہوتا ہو، اس کے بعد اس میں اچانک دیوار پھٹے اور اس میں سے ایک ننھا منھا بچہ نکل جائے، یہ کون پیدا کیا ہے؟ کس نے اس کو بنایا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ کے کہنے کا مطلب تھا آپ انڈا دیکھتے ہیں، ہر طرف سے پیک ہوتا ہے، ہر طرف سے پیک ہوتا ہے، اس میں کچھ بظاہر کوئی ہوا اس میں داخل نہیں ہو سکتی، مگر اس میں سے اللہ رب العالمین ایک ننھے منھے مخلوق کو اسی انڈے میں سے نکالتا ہے۔ ظاہر خود سے تو ہو نہیں سکتا وہ۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کوئی ذات تو ہے جو یہ سب کام کر رہا ہے، اور وہ ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ کیونکہ یہ دلیل تمانوں سے اگر بات ادھر میں گھماؤں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ تو یہ آپ دیکھیں مجوسیوں کے ہاں، مجوسیوں نے، ان کے ہاں دو خدا کا تصور ہے، مجوسیوں کے ہاں دو خدا کا تصور ہے۔ ایک خدا ان کے ہاں نور کا ہے، ایک ظلمت کا، یعنی روشنی کا، ایک تاریکی کا۔ ان کے ہاں دو معبود ہیں، ایک روشنی، ایک تاریکی، ایک اچھائی کا، ایک برائی کا۔ مگر ان کے یہاں بھی یہ بات موجود ہے کہ اچھائی والا جو معبود ہے وہ برائی والے سے بہتر ہے، روشنی والا جو ہے وہ اچھا ہے برائی والے سے۔ ظاہر سی بات ہے وہی معبود تو ہے جو بہتر ہو، جو سب کا مالک ہو، وہی معبود ہے۔ اس لیے یہ بحث بہت طویل ہے میرے بھائیوں۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت اس بات پر گواہ ہے، انسان کے نظروں کے سامنے جو بھی جن چیزوں کا انسان مشاہدہ کرتا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اس بات پر گواہ ہیں، اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے۔ اور جب وہ ذات موجود ہے جس نے سب کو وجود بخشا، جس نے سب کو پیدا کیا، تو ظاہر سی بات ہے عبادت کے لائق بھی اسی کی ذات ہے، پرستش کے لائق بھی اسی کی ذات ہے، پوجا کے لائق بھی اسی کی ذات ہے۔ تو میرے بھائیوں، عبادت ہمیں اور آپ کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور عبادت کا مقصد یہ ہے کہ اس عبادت میں اللہ رب العالمین کو یکتا اور اکیلا جانیں۔ ورنہ اگر عبادت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ اگر یکتا اور اکیلا نہیں سمجھیں گے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کہیں گے، تو وہی اسی چیز کا نام کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور عبادت کسے کہتے ہیں آپ سمجھ لیجئے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں العبادت اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضاہ من الاقوال والافعال الظاہرۃ والباطنہ، کہ عبادت نام ہے ان تمام کاموں کا، ان تمام چیزوں کا جن تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہوتا ہو، چاہے وہ انسان کا ظاہری عمل ہو چاہے وہ انسان کا باطنی عمل ہو۔ یعنی ظاہری اور باطنی تمام اعمال سے جن سے اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہوتا ہو، جس کو وہ پسند کرتا ہو، جن اعمال کو پسند کرتا ہو، وہ تمام کے تمام اعمال کیا ہیں؟ عبادت ہے۔ جن چیزوں سے بھی راضی ہو، چاہے وہ ظاہری عمل ہو یا باطنی۔ ظاہری عمل کا مطلب یہ ہے طواف کرنا ہے، تعظیم کے لیے کھڑے ہونا ہے، قربانی کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا، یہ سب ظاہری اعمال ہیں۔ باطنی اعمال کا مطلب یہ ہے جیسے محبت، یہ انسان کا قلبی باطنی عمل ہے، محبت ہے، خشیت، ڈر، کس ذات سے ڈرا جائے۔ جیسے ڈرنے کا مطلب، ڈرنے کی کئی اقسام ہوتی ہیں، جیسے انسان ہے سانپ بچھو سے بھی ڈرتا ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ موذی جانور ہیں۔ انسان اگر جرم کر رہا ہے تو پولیس حکومت سے بھی ڈرتا ہے، یا اپنے بڑوں سے ڈرتا ہے، یا ایسے لوگوں سے ڈرتا ہے جو اس کے ذمہ دار ہیں، ان لوگوں سے ڈرتا ہے۔ تو وہ ڈر کی دوسری قسم ہے، کیونکہ یہ سارے ڈر جو ہیں وہ فطری ہیں۔ فطری ڈر جو فطری خوف ہے، وہ فطری خوف کے علاوہ اگر انسان
بظاہر کوئی چیز موجود نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی یہ ڈر رکھے کہ میرے اس عمل کو فلاں شخص دیکھ رہا ہے اور میرے اس عمل پر فلاں شخص مطلع ہو جائے گا، غیب یعنی وہ موجود نہ ہو تب بھی وہ جان جائے گا اور وہ مجھ سے ناراض ہوگا، وہ مجھے سزا دے گا اس عمل پر۔ یہ خوف اگر وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی ذات سے وابستہ ہو، یہی چیز کیا ہے؟ یہی شرک ہے، یہ خوف ہے، یہ خوف والا شرک ہے۔ جیسے بہت سے لوگ ڈرتے ہیں دور سے بظاہر کیا ہے کہ فلاں ہے، فلاں شخصیت، فلاں پیر صاحب، فلاں ہے کہ وہ ہمارے تمام کاموں پر مطلع ہیں اور ہمیں سزا دیں گے، یہ کام نہیں کریں گے تو ہمارے لیے یہ ہو جائے گا تو یہ چیزیں، یہ سب شرک ہے، یہ باطنی عمل ہے، محبت ہے، خوف ہے، یہ سب انسان کا باطنی عمل ہے میرے بھائیوں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے اعمال جن اعمال سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہو، جن اعمال کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہو، چاہے وہ انسان کا ظاہری عمل ہو یا وہ انسان کا باطنی عمل ہو، وہ تمام کے تمام چیزیں عبادت میں شامل ہیں، تمام کی تمام چیزیں عبادت میں شامل ہیں۔ اسی لیے ایک مومن آدمی کا، ایک مسلمان آدمی کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، سب کچھ، پوری زندگی وہ عبادت ہے، پوری زندگی، یعنی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو عبادت سے خالی ہو۔ آپ کو ضرورت ہے پانی پینے کی، آپ پانی پئیں، آپ بسم اللہ کر کے پانی پئیں الحمدللہ کہیں، ظاہر سی بات ہے وہ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو چھینک آ رہی ہے، چھینک آئے آپ الحمدللہ کہیں، وہ بھی ایک عبادت ہے۔ کوئی بھی کام، آپ کو استنجا، پیخانہ کی ضرورت ہے، آپ بیت الخلاء میں گئے، آپ دعا پڑھ کے گئے، واپس آئے دعا پڑھ کے آئے، وہ بھی ایک عبادت ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، جو کچھ کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت ہو۔ تو عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس کو بہت تنگ مت کیجیے، بہت وسیع مفہوم ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کو امہات العبادات کہا جاتا ہے، یعنی تمام عبادتوں کی اصل، تمام عبادتوں کی جڑ، تمام عبادتوں کی بنیاد، جس میں ہے کلمہ طیبہ کا اقرار ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ام العبادات ہیں، تمام عبادتوں کا مغز ہیں، تمام عبادتوں کی جڑ اور بنیاد ہیں۔ لیکن انسان کی پوری زندگی عبادت ہے میرے بھائیوں۔ اس انسان کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے، جو سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے انسانوں کو، مسلمانوں کو خاص طور سے دی ہے، وہ نعمت توحید ہی کی نعمت ہے، وہ توحید ہی کی نعمت ہے۔ کیونکہ اگر آپ موحد نہ ہوں، اگر آپ کے اندر شرک موجود ہو، توحید میں آپ کی توحید میں کمی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ توحید ہمیں جنت میں بھی لے کے نہیں جائے گی، ہمیں جنت میں لے کے نہیں جا سکتی۔ اگر توحید میں خلل ہے، توحید میں نقص ہے، توحید میں کمی ہے، کیونکہ توحید میں ملاوٹ وہ شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا کھلے لفظوں میں قرآن کے اندر اعلان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر توحید کے ساتھ آپ شرک ملا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، جس گناہ کو جس کے لیے اللہ رب العالمین چاہے معاف کر دے، مگر شرک اگر موجود ہے تو وہ ناقابل معافی جرم ہے، وہ ایسا جرم ہے کہ وہ کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے سب سے بڑی نعمت وہ توحید کی نعمت ہے۔ جب توحید کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بیش بہا دولت ہے، سب سے انمول خزانہ ہے، سب سے قیمتی چیز ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی نگرانی اور حفاظت بھی زیادہ ہی کرنی پڑے گی، کیونکہ جو چیز جتنی مہنگی ہوتی ہے، جتنی قیمتی اور انمول ہوتی ہے، اس کی نگرانی، اس کی حفاظت اتنی ہی زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ تو توحید جو سب سے قیمتی ہے، سب سے انمول چیز ہے، اور یہی توحید انسانوں کو جنت میں لے کے جائے گی، تو اس کی نگرانی، اس کی حفاظت زیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی حفاظت کرنے کے لیے صحابہ کرام کو ایسی ایسی تعلیم دیا کرتے تھے تاکہ ان کی توحید محفوظ رہے۔ سنن ترمذی کی بہت مشہور حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس روایت کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یا غلام
وَأَعْلِمُكَ کلمات، اے بچے ادھر آؤ، میں تمہیں چند چیزیں سکھاتا ہوں، چند کلمات تمہیں سکھاتا ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو کچھ چیزیں سکھائیں اور کہا یا غلام احفظ اللہ یحفظک، کہ اے بچے تم اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے میں اللہ رب العالمین کو یکتا جانو، تمام طرح کی عبادت میں اللہ رب العالمین کو بلا شرکت غیر اس کی عبادت کرو، اس کے اسماء و صفات میں شریک نہ کرو، اس کے احکام و فرامین پر عمل کرو، اس کا ذکر کرو۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی حفاظت میں شامل ہیں۔ کہا کہ بچے تم اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو تم اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی جب بھی تمہیں ضرورت ہوگی، جب بھی تمہیں مدد کی، نصرت کی، معاونت کی ضرورت ہوگی تو تم اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، تمہیں اگر مانگنا ہو، تمہیں اگر سوال کرنا ہو تو صرف اللہ رب العالمین سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تمہیں اگر مدد چاہیے تو اللہ رب العالمین سے مدد مانگو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا بچے سنو، اگر پوری کائنات مل جائے، پوری کائنات دنیا کی پوری مخلوق مل جائے، سب لوگ اکٹھا ہو جائیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دیں تو تمہیں اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتے۔ کہا کہ بچے جان لو، اگر پوری دنیا کی مخلوق سب مل جائیں اور تمہیں نقصان پہنچانے پر آمادہ ہو جائیں تو پوری دنیا کی مخلوق تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے مقدر میں نقصان اٹھانا لکھ دیا ہے، بس۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، تقدیر لکھ دی گئی ہے، قلم اٹھا دی گئی اور صحیفے وہ خشک ہو گئے ہیں، یعنی اب اس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچئے، تصور کیجئے اصحاب کہف کا واقعہ جو اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں بیان کیا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے عقیدہ توحید کی حفاظت کی خاطر کیا کیا نہیں برداشت کیا۔ وہ ایسے ماحول میں موجود تھے، ایسی جگہ پر موجود تھے جہاں توحید پرست نہیں تھے۔ ان کو یہ اندیشہ ہوا، انہیں یہ ڈر لگا کہ ہماری توحید خطرے پر جائے گی، ہمیں توحید سے پھیر دیا جائے گا، ہمیں شرک میں مبتلا کر دیا جائے گا، تو سارے لوگ ان کے مخالف تھے۔ تو ان لوگوں نے اپنی توحید کو بچانے کی خاطر وہ اس شہر سے نکل جاتے ہیں اور جا کر کے ایک کٹیا میں، ایک گفا میں، ایک غار میں پناہ لیتے ہیں۔ پناہ لیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے شہر میں واویلا نہیں مچا ہوگا، لوگ ان کو ڈھونڈے نہیں ہوں گے، لوگ ان کے قتل کے در پہ نہیں رہے ہوں گے، مگر کیا ان کو نقصان پہنچا سکے؟ نہیں پہنچا سکے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کو سلا دیا۔ کتنے سال تک سلایا اس غار میں؟ 309 سال تک۔ کتنے دن تک؟ 309 سال تک یہ اسی غار میں سوتے رہے۔ جب وہ وہاں سے اٹھے، نیند کھلی، تو ان کو تو پتہ نہیں، یہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم لوگ ابھی سوئے ہیں، کچھ دیر کے بعد اٹھ گئے ہیں۔ باہر مارکیٹ میں بھیجا کہ ایک آدمی جائے اور حرام کھانا لے کر کے آئے، کیونکہ وہ لوگ تو اسی ماحول کو جانتے تھے کہ حلال و حرام، جیسے ہمارے سماج و معاشرے میں اس وقت بہت چلتی ہیں۔ آپ گوشت کھائیں گے تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ گوشت حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، کیونکہ حلال جانور بھی ایسے ذبح کیا جاتا ہے جو حرام بن جاتا ہے۔ تو گیا کھانا لینے، تو کرنسی جو تھی بہت پرانی، 309-310 سال پرانی کرنسی تھی، وہ پکڑے گئے، مگر اس وقت ماحول بدلا ہوا تھا،
اس وقت وہاں اہل توحید آباد تھے، مگر ان کے یہاں بھی فتور آ گیا کہ چلے ان کی جو رہائش گاہ تھی، ان کے جو سونے کی جگہ تھی، وہ لوگ سمجھے بہت متبرک بابرکت جگہ ہے، یہاں پر ایک مسجد کی تعمیر کریں گے، مگر اللہ رب العالمین نے اس جگہ کو بھلا دیا۔ وہ گئے، وہ جگہ نہیں پائے، یہ لوگ خود گئے، جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہ خود جگہ نہیں پائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، جیسا کہ تفسیر میں موجود ہے ان کی باتیں، کہ یہ لوگ خود گئے، کیونکہ نیت میں فتور آ گیا۔ اس بادشاہ نے کہا جب یہ ایسا کرشمہ ہوا ہے تو اس جگہ کو گھیر دیا جائے، وہاں پر ایک مسجد کی عبادت گاہ کی تعمیر کر دی جائے۔ عبادت گاہ بنا کے کیا کرتے؟ ظاہر سی بات ہے، اس جگہ کو متبرک جب سمجھا، اس لیے عبادت گاہ کی تعمیر کا منصوبہ بنایا، تو اللہ رب العالمین نے اس جگہ کو بھلا دیا، کیونکہ اللہ رب العالمین اس طرح کی شرک کی چیزیں اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہیں۔ دوسری چیزیں اسی سے ملتی ہوئی میں آپ کو بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ گیا ہوں اور ہم لوگ عمرہ کر رہے ہیں، تو انبیاء کا خواب جو کہ ہوتا ہے وحی الہی ہوتا ہے۔ نبی، کوئی بھی نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کوئی بھی نبی، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے یہی سمجھا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کروں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب دیکھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ جا کر کے ہم طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی، صحابہ نے فوراً نہیں سمجھا کہ اللہ کے رسول، جب اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دے ہی دیا ہے تو دیر کس بات کی، آپ چلیں۔ 1400 جانثار صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور حدیبیہ نامی جگہ پر آپ رکے۔ اس میں بہت لمبی داستان ہے، لمبا واقعہ ہے، مگر وہاں پر نوبت یہ آئی کہ وہاں پر بیعت لی گئی، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کے بھیجا تو وہ یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لیں گے، چاہے ہمیں موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ اور سارے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہو گیا، ابوبکر صدیق کا زمانہ چلا گیا۔ اس کے بعد جو بعد کے لوگ آئے، تابعین کا زمانہ آیا، تو کچھ لوگ اس جگہ کو، جہاں جس درخت کے نیچے بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، اس درخت کو متبرک سمجھنے لگے اور وہاں جا کر کے 2 رکعت نفلی نماز پڑھنے لگے تھے۔ آپ سوچیں، بدعت اور شرک کی شروعات ایسے ہی ہوتی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان لوگوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بھائی دیکھیے، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہم نے اس جگہ پر بیعت کی، اس کے بعد جب دوبارہ گئے ڈھونڈنے کہ وہ درخت ہے کہاں، ہم نہیں پائے، ہم وہ درخت پائے ہی نہیں۔ بھائی جن لوگوں نے بیعت کی ان کو درخت نہیں ملا، وہ ڈھونڈنے گئے، اللہ نے اس کو غائب کر دیا، وہ درخت کو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا، وہ درخت وہ نہیں پائے، کیونکہ وہ میدان میں تھا، میدان میں آدمی بھول بھی سکتا ہے، درخت سوکھ کے گر سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کو ختم کرنا چاہا۔ کہا کہ بتائیے، اس درخت کو تو ہم لوگ نہیں پائے، ہم لوگ جان نہیں پائے، اور تم لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیعت بھی نہیں کی، وہ تم لوگ ہم لوگوں سے زیادہ جانتے ہو، ہم صحابہ سے زیادہ جانتے ہو۔ ہم نے اس درخت کے نیچے بیعت کی، ہمیں وہ درخت نہیں مل رہا ہے، اور تم لوگ درخت پا گئے، تو تم ہی جانو، تب تم ہی جانو درخت، کیونکہ تم نے بیعت بھی نہیں کی، وہ درخت دیکھا بھی نہیں تھا، اور تم کہتے ہو یہی درخت ہے، اور میں کہتا ہوں وہ درخت نہیں ہے۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے اس درخت کو، جس کے بارے میں ان لوگوں کا وہم تھا، شبہہ تھا کہ یہی درخت ہے، انہوں نے اس شبہے کو بھی ختم کر دیا۔ وہ اصلی درخت نہیں تھا جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی صحابہ سے، وہ اصلی نہیں تھا، کیونکہ کئی صحابہ کی تنقیدیں موجود ہیں کہ ہم نے وہ درخت نہیں پایا، مگر جس کو لوگ وہی بھی درخت مان لیے تھے کہ وہی وہ درخت ہے، اس درخت کو بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کٹوا دیا، تاکہ توحید محفوظ رہے، توحید کی حفاظت رہے، اس لیے اس درخت کو بھی کٹوا دیا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ابن عباس کی اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمہیں جب بھی کچھ مانگنا ہو تو اللہ رب العالمین سے مانگو، کیونکہ وہی دینے والا ہے، اور جب مدد چاہیے تمہیں تو اللہ ہی سے مانگو۔ اسی لیے ہم لوگ روزانہ
سورہ فاتحہ میں 5 وقتہ نمازوں میں اعتراف کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی، یعنی کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں مدد مانگتے، یہ اس کا معنی ہے۔ یہ نہیں، یہ اس کا معنی نہیں ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں، نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ اس کا صحیح معنی ہے۔ کیونکہ جب کہا گیا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اگر یہ معنی ہوتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو وہ جانتے ہیں جملہ کیسے ہوتا، نعبدک ونستعین بک، ایسے ہوتا، لیکن ایاک پہلے، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک اور تجھی سے نستعین مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے توحید کو سکھایا کہاں پر؟ قرآن کے سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ میں توحید کو سکھایا۔ اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ کہہ کر کے بتایا کہ دیکھو توحید کے معاملے میں 2 طرح کے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، چاہے یہود ہوں نصارہ ہوں۔ یہود مغضوب علیہم ہیں کیونکہ انہوں نے آسمانی کتابوں میں تحریف کیا، کیا کیا نہیں کیا، اور عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ نصارہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ تو یہ یہودیوں نے بھی عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ تو سارے لوگ یہ توحید میں مکمل طور پر کھڑے نہیں اترے، جو اس توحید کا حکم دیا گیا تھا اس توحید پر کھڑے نہیں اترے۔ قرآن کی آیتیں پڑھیں ہم تو نصارہ کے بارے میں سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے بہت سی چیزیں ذکر کی ہیں۔ ہمارے سماج و معاشرے میں دیکھیے آج اتفاق سے 25 دسمبر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ اگر آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو ذکر کیا ہے سورہ مریم کے اندر، تو اس سے لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ٹھنڈی میں نہیں ہوئی تھی، گرمی کے مہینے میں ہوئی تھی، ٹھنڈی کے مہینے میں ہوئی نہیں تھی بلکہ گرمی کے مہینے میں ہوئی تھی۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا، مریم علیہ السلام سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جب وقت آیا تو کہا کہ تم بیت المقدس سے تم نکل جاؤ اور وہاں صحرا میں چلی جاؤ، اور اس درخت کی ٹہنی کو ہلانا، تمہارے اوپر تساقط علیک رطبا جنیہ، تازہ تازہ کھجور گرے گا، وہی تم کھانا۔ تو کھجور پکتا کب ہے؟ کھجور گرمی کے موسم میں پکتا ہے، ٹھنڈی کے موسم میں نہیں پکتا۔ ٹھنڈی کے موسم میں کھجور نہیں ہوتا ہے، کھجور گرمی کے موسم میں ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمی کے موسم میں، ٹھنڈی کے موسم میں نہیں ہوئی تھی۔ اب جو بھی آپ انسان بنا لے کہ موہوم پیدائش، اور پھر پیدائش منانا، اور پھر اس کے پیچھے کا عقیدہ کیا ہے ان کا، کہ اللہ رب العالمین کی نعوذ باللہ مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اس کے پیچھے کا عقیدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا۔ جبکہ یہ چیز قرآن مجید کے بھی سخت سراسر خلاف ہے۔ آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، لم یلد ولم یولد، کہ اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا، یعنی جو یہ جننا جس کو کہتے ہیں، لم یلد یعنی کوئی اللہ کا بیٹا نہیں، ولم یولد کوئی اللہ کا باپ نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی اولاد نہیں، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی۔ مکہ والوں نے فرشتوں کو کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، مکہ والوں نے فرشتوں کو کہا کہ یہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی بیٹیاں ہیں۔ اس کا بھی تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ مکہ والوں کے یہاں شرک میں کمی تھی، توحید میں کمی تھی، ان کے یہاں بھی شرک، مختلف طرح کا شرک موجود تھا۔ تو یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا ان کی مائیں کون ہیں؟ کہا ان کی مائیں جو ہیں یہ جن کی جو سردار عورتیں ہیں، یہ ان کی مائیں ہیں۔ گویا کہ جن کی سردار عورتوں کو مکہ والوں نے اللہ رب العالمین کی بیویاں بنایا اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا۔ تو میرے بھائیوں، توحید کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس طرح کی تعلیم دیا کرتے تھے جس سے وہ مکمل طور پر وہ توحید پر قائم رہے۔ صحیح مسلم کی ایک بہت مشہور روایت ہے، ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم لوگ 9 لوگ یا 7 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے،
تو آپ نے ہم سے کہا کہ لوگوں بیعت کرو. ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم بیعت کر چکے ہیں آپ سے, نہیں ہجرت پر اسلام پر بیعت آپ سے کر چکے ہیں. آپ نے کہا نہیں بیعت کرو. تو کہا کہ کس بات پر بیعت کریں؟ کہا بیعت اس بات پہ کرو کہ کسی سے کچھ نہیں مانگو گے, جو کچھ مانگنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین سے مانگو گے, اس بات پر بیعت کرو. آپ تصور کیجئے, صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ان 7 یا 9 لوگوں نے جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی, ان کا اگر ڈنڈا گر جاتا زمین پر, وہ سواری پر بیٹھے ہیں, اونٹ پر بیٹھے ہیں, ڈنڈا گر جاتا, کوڑا گر جاتا, تو کوڑا بھی کسی سے نہیں مانگتے تھے, خود اترتے تھے اور اٹھاتے تھے, پھر سواری پر سوار ہوتے تھے. کہا یہ کیونکہ وہ ظاہری مطلب بھی رہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی ہے کہ ہم کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے. جبکہ ظاہری چیزوں کا سوال, جو دینے پر قادر, ظاہری چیز ہے جو انسان کے اختیار میں ہے, ان چیزوں کا سوال انسان دوسروں سے کر سکتا ہے. جیسے مان لیجیے آپ کو لکھنے کی ضرورت ہے, آپ کے پاس دیکھیں قلم نہیں ہے, آپ کہتے ہیں بھائی تھوڑا قلم دیجیے, میں واپس کر دی. ان سب چیزوں کا سوال یہ تو عاقداً چیز لینا دینا ہے. مگر ان صحابہ نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی, ہم کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے, تو کسی سے کچھ نہیں مانگا. میرے بھائیوں, توحید کی حفاظت. غزوہ حنین سے فراغت کی بات ہے. غزوہ حنین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے تو کچھ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات. کہا کہ ہم لوگوں کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذات انوات بنا دیجئے, جیسا ان مکہ والوں کے لیے ذات انوات ہے. ذات انوات کیا تھا کہ ایک صحرا میں ایک درخت تھا, اس درخت کو لوگ تبرک سمجھتے تھے, متبرک سمجھتے تھے. وہاں جا کر کے اپنے ہتھیار ہے, تلوار ہے, ڈھال ہے, تیر ہے, کمان ہے, یہ سب لٹکایا کرتے تھے اس پر. یہ تصور تھا کہ ہم اس کے ذریعے ہم تبرک حاصل کریں گے اور ہماری تلوار کی دھار تیز ہوگی, ہم کبھی جنگ میں شکست نہیں کھائیں گے. یہ اس کے پیچھے یہ عقیدہ تھا. تو کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی یہ درخت بنا دیجیے اللہ کے رسول, تاکہ ہم بھی اپنے ہتھیاروں کو وہاں جا کر کے لٹکائیں اور تبرک حاصل کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو ویسے ہی بات ہو گئی جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, کہ یہ جیسے ان کے پاس بہت سے معبود ہیں, اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے. تو کہا یہ تو ویسے ہی بات ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی حفاظت وہاں کی کہ ایسی تمام چیزوں سے تبرک حاصل کرنے کو ختم کیا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض و موت میں کہا تھا کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں پر, اللہ رب العالمین کی لعنت ہو نصرانیوں پر. انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اپنے انبیاء کی قبروں کے پاس آگے لوگ سجدہ کرتے تھے. اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں پر, نصرانیوں پر لعنت بھیجی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس روایت کی راویہ فرماتی ہیں یحذر ما صنعوا, یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. کہا یحذر ما صنعوا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ان پر لعنت بھیجنا نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ان کو خبر دینا نہیں تھا کہ انہوں نے ایسا کیا, نہیں. یحذر ما صنعوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا تاکہ میری امت ایسا نہ کرے, جیسا ان لوگوں نے کیا میری امت ایسا نہ کرے, کیونکہ یہ توحید میں اس سے کمی ہوگی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, دعا کی تھی, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, کہ اللہ میری قبر کو وثن مت بنانا جس کی پوجا کی جائے, جس کی پرستش کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تھی کہ میری قبر کو وثن نہ بنانا. وثن کا مطلب کیا ہے بھئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں, جتنے بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے, ان سب کی دعوت کا مقصد توحید ہی ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, ہم نے ساری امتوں کے اندر ایک رسول بھیجا. مقصد کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ, کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس قوم کے لوگ, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اور وہ طاغوت سے بچیں. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز
غیر اللہ، اللہ کے علاوہ جو بھی چیز جس کی پرستش کی جائے، جس کی پوجا کی جائے، وہ سب طاغوت ہے۔ میں نے ابھی شروع میں ذکر کیا کہ عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جس چیز سے اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہوتا ہو، تو عبادت اس چیز کا نام ہے۔ یعنی اگر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے سے اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہوتا ہو، تو یہ ایسے ہاتھ باندھ کے کسی اور کے سامنے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ رکوع کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہوتا ہے، کسی اور کے سامنے رکوع کرنا جائز نہیں ہے۔ سجدہ کرنا اللہ رب العالمین کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اس سے اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہوتا ہے، کہیں اور پر جا کے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ نذر ماننا، اس سے اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہوتا ہے، اس کی نذر کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کسی اور کے لیے نذر ماننا جائز نہیں ہے۔ جانور ذبح کرنا اللہ رب العالمین کے تقرب کے لیے یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہوتا ہے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے جانور کو ذبح کرنا ظاہر سی بات ہے جائز نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں صرف حرام نہیں ہیں، بلکہ یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک، اللہ کی عبادت میں شرک ہیں۔ ایک صحابی نے فتح مکہ کے بعد ایک صحابی نے کہا کہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک نذر مانی تھی کہ میں مقام بوانا میں جاؤں اور وہاں پر ایک اونٹ ذبح کروں۔ اس صحابی نے کیا نذر مانی تھی؟ تو غور کیجئے، صحابی نے نذر مانی تھی کہ میں ایک مقام ہے، جگہ ہے بوانا، کہ میں مقام بوانا میں جاؤں اور وہاں پر ایک اونٹ ذبح کروں۔ ظاہر سی بات ہے اونٹ ذبح کرنے کا مقصد کسی اور کو خوش کرنا نہیں تھا، ایک نذر مانی تھی، اللہ رب العالمین کی نذر مانی تھی کہ اللہ رب العالمین کے تقرب کے لیے ایک اونٹ جا کے میں ذبح کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے 2 سوال کیے، صرف 2 سوال کیے۔ کہا کہ کیا زمانے جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت وہاں موجود ہے یا کوئی بت موجود تھا؟ یعنی کوئی بت وہاں تھا جہاں لوگ جا کر جانور ذبح کرتے تھے؟ اس صحابی نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول وہاں کوئی بت نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا سوال کیا، کیا زمانے جاہلیت کے تیوہاروں میں سے کوئی تیوہار وہاں پہ ہوتا تھا؟ یعنی لوگ وہاں جا کر کے اس جگہ کو متبرک سمجھتے ہوئے تیوہار بناتے تھے، وہاں اکٹھے ہوتے تھے، وہاں محفلیں جماتے تھے؟ تو آپ اس صحابی نے کہا نہیں اللہ کے رسول اس طرح کی بات بھی نہیں تھی۔ تو آپ نے کہا کہ جاؤ اور اپنی نظر کو پوری کرو۔ آپ تصور کیجئے کہ اگر کوئی ایسی جگہ موجود ہو جہاں پر لوگ عید منائیں، جہاں پر محفلیں منعقد کریں، جہاں پر تیوہار منائیں، ایسی جگہ پر اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے جانور کو ذبح کرنا بھی جائز نہیں ہے، گرچہ ذبح کرنے والا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، گرچہ ذبح کرنے والا کا مقصد اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنا ہی کیوں نہ ہو، اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، مگر ایسی جگہ ہے جہاں پر غیر اللہ کی پرستش ہو رہی ہے، غیر اللہ کو سجدے کیے جا رہے ہیں، غیر اللہ کی نذر مانی جا رہی ہے، کہ وہاں پر جانور ذبح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ سورہ مائدہ اٹھائیے، سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے کہا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق۔ قرآن کی آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے جانوروں کا تذکرہ کیا جو جانور حرام ہیں، یعنی جس جانور کا کھانا حرام، اس جانور کو میں کہا حرمت علیکم میتہ، کوئی جانور جو خود سے مر جائے اللہ نے کہا مومنو تم پر وہ کھانا حرام ہے، والدم تمہارے اوپر خون کو حرام کیا گیا ہے، یعنی خون پینا یہ حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ خون پیتے، وہ سمجھتے تھے خون پینے سے طاقت آئے گی، حالانکہ وہ بیوقوفی کی بات ہے، کیونکہ انسان جب کوئی چیز کھاتا پیتا ہے منہ سے ہے تو وہ پیٹ آنت میں جاتی ہے، آنت میں وہ پیشاب پیخانہ بن کے جو فاسد مادے ہوں پیشاب پیخانہ بن کے نکل جاتے ہیں، جو اچھے مادے ہیں وہ چیزیں انسان کے خون میں وٹامن بن کے انسان کے خون میں سرایت کر جاتی ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ اس وقت وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں خون پئیں گے تو خون بڑھے گا، تو خون خریدتے تھے اور پیتے بھی تھے،
تو کہا خون بھی حرام کیا گیا ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام کیا گیا ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اور اس جانور کو بھی حرام کیا گیا ہے جو غیر اللہ کی خوشنودی کے خاطر ذبح کیا جائے. یعنی اس کے پیچھے ذبح کرنے والے کا مقصد اللہ رب العالمین کو نہیں، کسی اور کو خوش کرنا ہو، کسی اور کو خوش کرنا ہو تو اس جانور کا گوشت کھانا بھی حرام ہے. جیسے ہمارے سماج و معاشرے میں بہت سے لوگ کچھ چڑیا ہے، بکرا ہے، مرغا ہے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ذبح کرتے ہیں، کسی اور کو، اللہ کو نہیں. وہ سمجھتے ہیں ہمارے پیر صاحب خوش ہو جائیں گے اور وہ ہماری سفارش کریں گے. یہی شرک مکے والوں میں تھا، کیونکہ جب مکے والوں سے کہا جاتا کہ آپ ان بتوں جو بنائے ہوئے ان کو کیوں پوجتے ہو، کہا کہ ہم ان کی بات کہاں کرتے ہیں، ان کی پرستش ہم نہیں کرتے ہیں. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان کو جو پوجتے ہیں، پوجنے کا مطلب کیا ہے، ان کے لیے جانور ذبح کرتے تھے، ان کے سامنے رکوع سجدے کرتے تھے جیسے آج کل کرتے ہیں. کہا کہ ہم صرف اس مقصد سے کرتے ہیں، یہ اصل ان کی بات نہیں کرتے ہیں، ان کو پوجنے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ یہ لوگ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں، اللہ تک ہمیں پہنچا دیں. یہ اللہ تک ہمیں پہنچا دیں، پہنچانا مقصد ہے کہ یہ لوگ وسیلہ ہیں، واسطہ ہیں ہمیں اللہ رب العالمین تک پہنچانے کا. یہ ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے، یہ راضی رہیں گے، خوش رہیں گے تو اللہ رب العالمین تک ہمیں پہنچائیں گے. اس لیے ہم ان کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ساری چیزیں کرتے ہیں. تو اگر کوئی مرغا، مرغی، چڑیا، بکرا، یہ سب جانور کسی اور کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ذبح کرے، اس کو اللہ رب العالمین نے کہا وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ جو غیر اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ذبح کیا گیا ہو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے جانور کا تذکرہ کیا جو جانور بذات خود حلال ہیں مگر کسی اور چیز کی وجہ سے حرام ہو گئے ہیں. جیسے کہا وَالْمُنْخَنِقَةُ، وہ جانور جس کا گلا دبا کے مار دیا گیا ہو. وَالْمَوْقُوذَةُ، وہ جانور جس کو بھاری بھرکم اینٹا اور پتھر سے مار دیا گیا ہو. وَالْمُتَرَدِّيَةُ، وہ جانور جو اوپر سے نیچے، چھت وغیرہ سے نیچے گر جائے، پہاڑ سے گر جائے، اوپر سے کنویں میں نیچے گر جائے، ایسا جانور بھی حرام ہے، گر کے مر جائے. وَالنَّطِيحَةُ، ایسے ہی دو جانور جھگڑا کرنے، سینگ مارے ایک جانور دوسرے کو اور دوسرا جانور سینگ مارنے گرچہ خون نکلے، وہ جانور اس کے سینگ مارنے کی وجہ سے مر جائے. وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ، ایسے ہی وہ جانور جس جانور کو درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، جیسے کسی جانور کو کتا کاٹ لیا، اس جانور کو مر گیا، یا شیر پکڑ لیا، چیتا پکڑ لیا، بھیڑیا پکڑ لیا اس جانور کو، یا بلی پکڑ لی گئی مرغی اور اس کے بچے کو. تو یہ جانور جو پکڑ لیں تو اللہ رب العالمین نے کہا وما اکل السبع. اس کے بعد کہا استثناء کیا الا ما ذکیتم، ہاں اگر یہ جانور ہیں جس کا گلا دبا دیا گیا ہو اگر زندہ ہے، یا جس کو سینگ مارا گیا ہو زندہ ہے، اوپر سے نیچے گرا ہو زندہ ہے، یہ سب جانور زندہ ہے، یا درندوں نے جس کو پکڑ لیا وہ جانور بھی زندہ ہیں، اور زندہ کی صورت میں تم نے اس کو پکڑ لیا ہے اور تم نے اس کو ذبح کر دیا ہے تو تمہارے لیے حلال ہو جائے گا. اس کے بعد کہا وما ذبح علی النصب، وہ جانور بھی حرام ہے جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو. کوئی مسلمان، صحیح عقیدہ مسلمان، توحید پرست آدمی کسی ایسی جگہ پر جائے جہاں پر لوگ سجدے کرتے ہوں، غیر اللہ کی پرستی اور پوجا کرتے ہوں، اس جگہ پر جا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کہ چلو یہ سب مسلمان ہیں، ہم جانور اللہ کو خوش کرنے کے ذبح کر دیں، وہ کھا لیں گے، اس جانور سے بھی کھانا حرام ہے. اس جانور سے بھی کھانا حرام ہے جو اس جگہ پر ذبح کیا گیا ہو. آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے دو، یہ توحید میں خلل ڈالنے والی دو چیزوں کا تذکرہ کیا. ایک وما اہل لغیر اللہ بہ، جو غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے جانور ذبح کیا گیا، وہ کہیں بھی ذبح کیا جائے پوری دنیا میں کہیں بھی، آپ اپنے گھر میں کیوں نہ ذبح کریں، وہ جانور بھی حرام ہے. اور وہ جانور جس کو آپ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے خاطر ہی گرچہ کیوں نہ ذبح کریں، مگر وہ جگہ وہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا
کہ بوانا میں اونٹ آپ نے سوال پوچھا تھا، تو وہ جگہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ دوسرے لوگ اس سے فتنے میں پڑ جائیں گے کہ فلاں صاحب کو دیکھیے انہوں نے وہاں جانور ذبح کیا ہے تو ہم بھی جانور ذبح کریں، وہ آپ کی نیت نہیں سمجھ رہے، اس لیے وہ وہاں پر جانور ذبح کرنا بھی جائز نہیں ہے، جانور ذبح کرنا بھی جائز نہیں، اور وہاں پر جو جانور ذبح کیا گیا ہو اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں یہ انسان کے توحید کے اندر خلل پیدا کرتی ہیں، انسان کے توحید کے اندر کمی ڈالنے والی چیز ہیں، کمی ڈالنے والی چیزیں اور بھی بہت زیادہ ہیں، وہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، جیسے کمی ڈالنے والی چیزوں میں تعویذ گنڈے پہننا، جس کا تذکرہ میں نے گزشتہ درس میں کیا تھا مختصراً، کہ تعویذ گنڈا پہننا یہ وہ چیز ہے جس سے انسان کے توحید میں خلل پیدا کرتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پہ فرمان ہے ان الرقا والتمائم والتیغ شرکن، نہیں جھاڑ پھونک کرنا اور تعویذ گنڈے پہننا، کرا و چھنگا پہننا، دھاگا پہننا، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں شرک ہیں۔ ایک صحابی رسول تھے اور وہ اپنے بازو پر کچھ پہنے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ما ہذی، یہ کیا ہے؟ تو صحابی رسول نے کہا کہ من الواہنہ، واہنہ کے دو معنی ہیں، ایک واہنہ کے معنی کمزوری ہوتے ہیں، جیسے بہن کہ یہ کمزوری سے ہے، یعنی جسم سوکھتا جا رہا ہے، میں کمزور ہوتا جا رہا ہوں اس وجہ سے پہن لیا ہوں، اور وہ دوسرا معنی یہ ہے کہ واہنہ ایک بیماری ہے جس سے انسان کے یہ رگیں ہیں یعنی پٹھے جو ہے اس میں سوجن آ جاتی ہے، اس میں سوجن آ جاتی ہے اور جسم میں پیلا پن آ جاتا ہے، کہا کہ اس بیماری کی وجہ سے میں پہنا ہوں تاکہ وہ بیماری ٹھیک ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا انزعھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس کو نکال دو، نہیں آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے کہا انزعھا، اس کو نوچ کے پھینکو، فوراً نوچو پھینکو، یہ نہیں کہا کہ اس کو نکال دینا، نہیں، انزعھا، نزع کے معنی کھینچ کے نکالو پھینکو، یعنی اس کو کھورنا ہونا بھی نہیں ہے، توڑو اس کو، کاٹو توڑو پھینکو، اس کو نوچو پھینکو۔ اس کے بعد آپ نے کہا، تصور کیجئے اس صحابی رسول سے آپ نے کہا تھا کہ فَإِن مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، اگر تم یہ پہنے مر گئے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک صحابی کو آپ تصور کیجئے، ایک صحابی کو جو صحابی رسول ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم یہ دے رہے ہیں کہ اگر تم یہ پہنے مر گئے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم اور آپ، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں اپنے جھاڑ پھونک کو مجھ پر پیش کرو تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ کون سا جائز ہے کون سا ناجائز۔ گویا کہ جھاڑ پھونک میں طریقے ہیں، اس میں دو طریقے، جھاڑ پھونک کا مطلب ہمارے جو سمجھتے ہیں وہ دونوں میں فرق ہے۔ جھاڑ پھونک عربی میں جو رقیہ جو بولا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی پریشانی ہو، دکھ ہو، مصیبت ہو، پھوڑا ہو، پھنسی ہو، زخم ہو، اس پر دعا کرنا، یہ عربی میں جھاڑ پھونک کا مطلب ہوتا ہے۔ اور اردو میں جھاڑ پھونک کا مطلب وہ جنات شیطان چھڑانا، صرف وہی ایک مطلب سمجھتے ہیں، تو دونوں میں تھوڑا فرق ہے عربی اور اردو میں۔ تو کہا کہ لوگوں یہ جو دعا وغیرہ تم کرتے ہو، جس کو ہم لوگ دعا کہہ سکتے ہیں وہی ہے، جو تم دعا وغیرہ کرتے ہو وہ مجھ کو پیش کرو تاکہ تمہاری دعاؤں میں بتا سکوں کہ وہ کون سا جائز ہے کون سا ناجائز۔ تو گویا کہ ایسی دعائیں کرنا، یعنی کسی اور کو جو نبوی تعلیمات کے مخالف نہ ہو، اسے نہ ٹکرا، تو جائز ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اوپر دعا کی ہے، عائشہ صدیقہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دعا کی، نظر بد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، بہت سی چیزیں ثابت ہیں۔ تو اگر وہ چیزیں قرآنی آیات سے ہوں، قرآنی آیات سے، پہلی چیز اس میں مغالطے مت پڑے گا، کیونکہ ایک جھاڑ پھونک والے کو میں نے دیکھا، جو جھاڑ پھونک جو سیکھ رہے تھے، ہمارے رشتہ داروں میں سے ہیں، وہ جھاڑ پھونک وہ سیکھ رہے تھے اور وہ قرآنی آیات ہی سے جھاڑ پھونک کرتے تھے، مگر وہ ایسا کرتے تھے جو شرک نہیں بلکہ کفر تھا، کیونکہ وہ ایک آیت کا کچھ آدھا لے لیا، دوسری آیت کا آگا کر کے وہاں ملا دیا، وہ پھر آ کر کے آخر میں اس آیت کا آخر بس یہاں لے لیا، وہ ایسے وہ آیتوں کو الٹ پھیر کر کے سب بنائے تھے دعا، آیت کو الٹ پھیر کر کے۔ ظاہر سی بات ہے کس نے سکھایا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں سکھایا ہے، جبریل امین نے نبی کو نہیں سکھایا ہے،
یہ کس نے سکھایا؟ شیطان ہی ہے جو آیات کو الٹ پلٹ کر کے ایک آیت میں 2 آیتیں 3 آیتیں گھسیر دیتا ہے تاکہ وہ معنی بدل جائے، یہ بدل جائے، وہ بدل جائے۔ مجھ سے وہ پوچھ رہے تھے کہ اس کا معنی کیا ہوا، اس کا معنی کیا ہوا۔ میں نے ایک جگہ میں کہا کہ میں کہا جاہل آدمی ہو سکتا ہے آیت غلط پڑھ دیے ہوں، تو میں کہا آیت ایسی نہیں ہے، ایسی ہے۔ تو انہوں نے کہا، مجھ سے کہا نہیں تم یہ اس کا معنی بتاؤ۔ تب میں سمجھا نہیں یہ بالقصد انہوں نے ایسا کیا ہے، جان بوجھ کے ایسا کیا ہے۔ تو اس کا جو پیر تھا، ان کا جو پیر تھا، اس سے میں نے ملاقات کی، جو سکھاتا تھا اس کو جھانک پوں، اس سے میں نے کہا آپ نے ایسے سکھایا ہے؟ کہا کہ نہیں وہ دعا ایسے ہی ہے، ہاں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ تو یہ مغالطے مت پر یہ ہے کہ قرآن کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں جھاڑ پھونک صرف قرآن آیات ہی سے کرتا ہوں، تب بھی اس سے پوچھنے کی چیز ہے قرآن آیت سے کرتے تو قرآن آیت میں کہیں ایسا تو نہیں ادھر سے ادھر، ادھر کا ادھر کیے ہو، کیونکہ اگر ایسا کرے ظاہر سی بات ہے وہ شرک ہی نہیں بلکہ وہ کفر ہے۔ قرآن کا استہزاء، قرآن کو ادھر سے ادھر بدلنا پھیرنا، یہ وہ سب اس میں موجود ہے، یہ تو کفر ہے، شرک ہی نہیں بلکہ یہ کفر ہے۔ تو قرآنی آیات سے ہونے کا مطلب یعنی آیتیں جیسی ہیں اس کو وہیں پر ویسے ہی رکھ کر کے ان آیات سے دعا کرنا۔ جیسے بہت سی دعائیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کی ہیں، انبیاء کی مختلف دعائیں ہیں، تو قرآنی آیات سے ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہوں ان ثابت شدہ دعاؤں سے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں ثابت، بہت ساری دعائیں حدیثوں میں موجود ہیں، بہت ساری دعائیں موجود ہیں، اپنے اوپر دم کرنے کی دعا بھی موجود ہے، دوسرے کے اوپر دم کرنے کی دعائیں بھی موجود ہیں، ان دعاؤں سے ہو۔ یا تیسری چیز کہ ایسے الفاظ اور جملے سے ہو، وہ جملہ کسی بھی زبان میں ہو جس کا معنی واضح طور پہ سمجھ میں آئے اور اس میں شرک وغیرہ نہ ہو، جس کا معنی سمجھ میں آئے۔ جیسے بہت سے لوگ اکثر دعا جو کرتے ہیں وہ ایسے مبہم الفاظ لکھتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا، وہ الٹا سیدھا ایسے ٹیڑھا میڑھا بنا دیا جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، کچھ نقشہ بنا دیا، کچھ ٹیڑھا میڑھا لکیر کھینچ دیا، یہ کوئی یہ سب حرام ہے، یہ سب شرک ہے۔ تو یہ ان سب چیزوں سے توحید میں خلل آتا ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص کسی کاہن کے پاس، کسی نجومی کے پاس یا کسی غیب بتانے والے کے پاس، کسی سوکھا کے پاس جائے اور اس کی کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کرے، اس کا بھی توحید ختم ہو گیا، توحید ختم ہو گیا۔ کیونکہ نبی دیکھیے اس بارے میں 2 حدیث ہیں، ایک حدیث میں یہ ہے کہ من اتا کاہنن او عرافن، کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا، یعنی غیب کی باتیں بتانے والے کے پاس آیا اور تو اس نے کیا کیا، فقد کفر بما نزل علی محمد، تو محمد پہ جو شریعت نازل کی گئی ہے اس نے اس شریعت کا انکار کر دیا۔ تو جو آیا اور اس نے اس کاہن کے پاس آ کر کے فصدقہ بما یقول، تو اس نے تصدیق کیا، یعنی اس کاہن کی باتوں کو سچ مانا، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کیا۔ انکار کیوں کیا؟ کیونکہ دین اسلام میں شریعت اسلامیہ کے اندر موجود ہے کہ غیب کی باتیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ رب العالمین کے۔ تو اس نے کویا کہ یہ مانا کہ یہ بھی فلاں آدمی بھی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے، تو اس نے شریعت کا انکار کیا۔ اور اگر آپ کسی کاہن اور نجومی کے پاس نہیں گئے، کسی کاہن اور نجومی کے پاس گئے اور اس کی باتوں کو سچ نہیں مانا، بس ویسے ہی گئے، جیسے بہت سے لوگ جاتے ہیں چلو ایسے دیکھا جائے، پوچھا کیا کہتا ہے ہمارے بارے میں، ایسے لوگ چلے گئے بغیر تصدیق کیے ہوئے، اس کی باتوں کو آپ سچ نہیں مانتے مگر چلے گئے، ایسے ہی موج مستی کے لیے چلے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں کہا غم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ ویسے ہی صرف گئے موج مستی کے لیے، اس کی باتوں کو سچ نہیں مانا، صرف ایسے ہی چلے گئے، تو اس کی نماز 40 روز تک قبول نہیں کی جائے گی، یہ سزا ہے۔ اگر تصدیق کر لیا، سچ مانا اس کی باتوں کو، تو شریعت اسلامیہ کا انکار، لیکن اگر سچ نہیں مانا تب یہ کم ہے کہ اس کی نماز 40 روز تک مقبول نہیں، گویا کہ یہ بڑا گناہ ہے۔ جادو ٹونا کرنا، بہت ساری چیزیں میرے بھائیوں توحید کے اندر توحید کو متاثر کرتی ہیں، توحید میں رکھنا ڈالتی ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اس لیے توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان تمام امور سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے جو چیزیں انسان کی توحید کے اندر اثر انداز ہو کر اس کی توحید میں کمی پیدا کریں۔
چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز، معمولی سے معمولی چیز، حقیر سے حقیر چیز کیوں نہ، اس کو ہم سمجھیں۔ جیسے موجودہ دور میں آپ میری کرسمس کسی کو بدھائی دینا، ہیپی دیوالی کہنا، یہ ساری چیزیں جو چلتی ہیں، کیونکہ یہ سب کے سب دوسروں کو بدھائی اور دینا، یہ سب کیا ہے؟ وہ غیر اللہ کی عبادت اور اس کی پرستش پر بدھائی دینا، اس کو مبارکباد دینا ہوتا ہے، یعنی آپ خوش ہیں جس کی وجہ سے آپ مبارکباد دیں۔ تیسری یہ سب چیزیں میرے بھائیوں جائز نہیں، بلکہ یہ سب شرک کے زمرے میں آتی ہیں اور انسان کے توحید کو لے ڈوبتی ہیں۔ اگر توحید نہیں ہے تو انسان کے لیے جنت کا راستہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اس لیے ان تمام امور سے، ان تمام چیزوں کو لیے کہ توحید ہماری محفوظ کیسے رہے، اس کے جاننے کے لیے کچھ طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ، آپ شرعی علم حاصل کریں کہ کون سی چیز توحید ہے، کون سی چیزیں شرک ہیں، کون سی چیزیں شرک کا وسیلہ اور ذریعہ ہے تاکہ انسان شرک میں نہ پڑے۔ پہلی چیز یہ ہے۔ دوسرے، ایسے علماء سے آپ ان سب چیزوں میں رابطہ قائم کریں جو توحید پر گامزن ہوں، جو توحید پر چلنے والے ہوں۔ نمبر 3، دروس اور محاضرات کا انعقاد کرایا جائے محفلوں میں تاکہ اس طرح کی چیزیں پروان چڑھیں۔ چوتھی چیز، ایسے پمفلیٹ، شارٹ کتابیں چھپوا کر کے وہ تقسیم کی جائیں تاکہ انسان کی توحید میں خنگ آنے سے بچے۔ یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جہاں تک ہو کسی بھی ناحیے سے اس کا علم حاصل کریں تاکہ توحید انسان کی محفوظ رہے، کیونکہ توحید سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے اس نعمت کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے توحید پر قائم و دائم رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو توحید ہی پر ہو تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی جنت کے مستحق بن سکیں۔ آمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔